امریکہ کا جو ترقی یافتہ شہر ہے جس کو لاس اینجلس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت میں وہ آتش کدہ بنا ہوا ہے۔ جنگلات سے آگ کی لہریں اٹھی ہیں اور ہوا کے سہارے وہ بستیوں اور آبادیوں تک پہنچی ہیں، جہاں پر 10,000 سے زائد مکانات کو جلا کر خاک استر کر دیا ہے، اور ابھی آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے، ٹیکنالوجی پر ان کو پورا بھروسہ تھا، ان کی ٹیکنالوجی عاجز ہو چکی ہے، ان کی ٹیکنالوجی ان کے کام نہیں آ رہی ہے، وہ چیخ و پکار مچا رہے ہیں، لیکن اس وقت میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ دن قبل فلسطین اور غزہ پر حملے کر کے اور ان پر ظلم و ستم ڈھا کر کے خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ ان کو مدد پہنچائی گئی ہے، وہ امریکہ کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے، اور وہ مدد اس لیے پہنچائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اور نہتے اور بے قصور مسلمان اور لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ ابھی وہ اسی پر جشن منا رہے تھے، اللہ کی پکڑ آ چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری پکڑ اور میری تدبیر بہت سخت ہے۔ اولا يرون انه لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کو یہ مت سمجھو کہ وہ ظالم جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، وہ ان کو مہلت دے رہا ہے ایسے دن کے لیے کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرف مت جھک جاؤ کہ جو ظلم کر رہے ہیں، فتمسکم النار، ورنہ آگ تمہیں جھلسا دے گی، آگ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گی۔ اس حادثے سے ایک دن پہلے ہی امریکہ نے یہ تھا کہ اگر حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو نہیں چھوڑا تو وہ عرب کو جہنم کدہ بنا دے گا۔ کو نہیں معلوم کہ جس جنت اور وہ جہنم کی بات کرتے ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں، جس کو وہ حقیقی جنت سمجھ رہے ہیں وہ جنت نہیں ہے، اور جس جہنم کی وہ دھمکی دے رہے ہیں وہ جہنم بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مایوسی اور اندھیروں کے بیچ اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کے یہ مناظر اور کارروائیاں مستقبل کے لیے اعلامیہ ہیں، اور مستقبل کے لیے حقیقت کا بیان یہ پیش کر رہے ہیں کہ آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اچھے ہونے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے امید افزا ہونے والے ہیں۔ گرمی کے موسم میں آگ کے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں، لیکن برفیلے پہاڑوں میں ٹھٹرتی فضاؤں میں اس طرح کا پھیل جانا اور بستیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لینا، یہ خدائی نظارہ ہے، یہ خدائی منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے تو اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ڈھیل تھی جس کو اس نے چھوڑ رکھا تھا، لیکن جب رسی اللہ نے مضبوطی سے پکڑی ہے، جب اللہ نے اس ڈھیل کو سخت کیا ہے، تو پھر یہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے تھے، سپر پاور سمجھ رہے تھے، ان کی پاور فیل ہو جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ہے ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسے کرشمہ دکھاتا ہے کہ دنیا والے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ ایک مومن تو اس طرح کی واقعات سے عبرت پکڑتا ہے، اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن جو خدا کے منکر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کے انکار پر کمر کسے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اسباب سے جوڑتے ہیں، موسم کی خرابی سمجھتے ہیں، سائنسی اور ٹیکنالوجی خرابی سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو ہر دم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اسباب کی دنیا میں پرابلم ہوئی ہے، خرابیاں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں۔ بار بار اعلان کرتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سال میں ان کو کئی طریقے سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ہلاکت خیز منظر کا سامنے آنا، جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہم فلسطین اور غزہ کے مناظر دیکھ رہے تھے، جلتے ہوئے گھروں کو دیکھ رہے تھے، گھروں کے اندر لوگ جل رہے ہیں، اسپتالوں کے اندر لوگ جل رہے ہیں، اسپتالوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اسپتالوں میں لوگ گرتے پڑتے جا رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اچانک وہ جہاز جو پانی برسا رہا تھا، آگ بجھا رہا تھا، وہ خود آگ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اچانک وہ جہاز جو پرواز کرنے والا تھا اس کو روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی چپیٹ میں نہ آ جائے، اور مسافر اس سے نکل کر جان بچاتے ہیں۔ یہ حالات بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایک دم آتی ہے کہ سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیتی ہے۔ خدا کے منکروں کو سمجھ میں نہ آئے کہ خدا کیا ہے اور خدا کی خدائی کیا ہے، تو ان کی عقل پر ماتم کیجیے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت اور سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اندھیری اور مایوسی کے اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کی فضا روشن کی ہے، ایک امید کی کرن روشن کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر دم اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی ہر کارروائی کو دل کی مضبوطی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے۔